اب اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی اکنامک ڈیپریویشن کی کیا حالت تھی بر صغیر کے اندر۔ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے بعد مسلمانوں پر سارا الزام ڈال دیا ہندوؤں نے۔ انہوں نے انگریزوں کے کان بھرے کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہمیں اکسایا تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ کریں، چونکہ یہ جنگ انگریز جیت چکے تھے۔ ہندوؤں نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ ساتھ ملے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ اکنامک پریشر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ ڈپرائیو ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برٹش میں جو ہے اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1600۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آیا، یہاں پر آ کر انہوں نے کیا کیا، دا ایسٹ انڈیا کمپنی یوز ٹو فارمولیٹ سچ اکنامک پالیسیز ان انڈیا دیٹ اکیورڈ دا میکسیمم فائنینشیل بینیفٹس ٹو دا برٹش۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ ایسی پالیسیز بناتے تھے کہ جن سے صرف برٹش کو فائدہ ہو، یہاں پہ رہنے والے لوکلز کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس طرح وہ سارا را مٹیریل لے کر چلے جاتے تھے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو یا یہاں کے لوکلز کو جو محنت مزدوری کرتے تھے ان کو بہت کم اجرت دی جاتی تھی۔ Secondly, to protect their industry and trade, the British imposed heavy taxes on the people of India, which also affected Muslim۔ یہاں پر برٹش نے بہت زیادہ ٹیکسز لگانا شروع کر دیے، کیونکہ 1867 کے بعد برٹش نے جو ہے وہ اپنے انڈر لے لیا تھا سب کانٹیننٹ کو، تمام سب کانٹیننٹ کو، تو وہ ٹیکسز لگانا شروع ہو گئے۔ اب ٹیکسز لگانے سے یہ ہوا کہ لوگ بہت زیادہ ٹیکس دیا کرتے تھے تاکہ ان کی انڈسٹری بچے رہے جو یہاں پہ حاکم ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ پسنا شروع ہو گئے، چونکہ ان سے اکثر پیسے جو ہیں وہ ٹیکسز کی صورت میں برٹش وصول کر لیتے تھے۔ تھرڈ یہ کہ the British removed the Muslims from the position which were held by them since the days of their forefathers۔ Muslims were also deprived of new positions۔ In this way, Muslims were ruined economically۔ اب یہ کہ مسلمان جو تھے ان کی جو پوزیشنز جو ان کے فور فادرز کے پاس کتنے عرصے سے تھی وہ ان سے لے لی گئیں، اور ان کو اکنامکلی ڈپرائیو رکھنا شروع کر دیا گیا تاکہ وہ بہت زیادہ پسنا شروع ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ the British promoted the Hindus from minor position to higher position۔ The British took away Muslim lands and gave them to the other nations۔ اب ہوا یہ کہ ہندوؤں کو پروموٹ کیا جانے لگا، جہاں پر مسلمانوں کی پروموشن بنتی تھی اس جگہ پر ہندوؤں کو پروموٹ کیا جانے لگا۔ ساتھ ہی جو مسلمان تھے جن کے پاس لینڈ تھے ان سے لینڈ لے کر سکھوں میں اور ہندوؤں میں بانٹے جانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان اکنامک کنڈیشن میں بہت زیادہ پسنا شروع ہو گیا بر صغیر کے اندر۔ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ برٹش ایکسپیلڈ مسلم فرام گورنمنٹ جاب، اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپیل کرنے کے بعد ان کا جو مسلمانوں کا کوٹا تھا گورنمنٹ جاب کے اندر وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ فیوچر میں بھی کوئی مسلمان ریکروٹ نہ ہو سکے۔ اس بنا پر یہ ہوا کہ مسلمان اکنامک کنڈیشن میں بہت زیادہ نیچے چلے گئے، اور ان کے پاس اب جب کہ کوئی جاب بھی نہیں تھی سرکاری جاب، اور اس کے فیوچر میں کوئی آنے کے چانسز بھی نہیں تھے، تو مسلمانوں کو اس وقت یہ ریلائز ہوا کہ ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اپنے طور طریقے سے رہ سکیں۔ The deterioration of law and order in Bengal due to the British era resulted in poor condition and poor agriculture crops, which led to shortage of grain۔ Consequently, all the agriculture and industrial sources in these areas disappear۔ اب برٹش نے پالیسیز کچھ ایسی بنائی تھی جس کی بنا پر جو ایگریکلچر کراپ تھی وہ بہت کم آئی تھی، آہستہ آہستہ ایگریکلچر وہاں سے بہت کم ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمان چونکہ ایگریکلچر کے ہی جو ہے اس سے وابستہ تھے، جس کی وجہ سے مسلمان مزید اکنامک ڈپرائیو ہوتے گئے، اور مسلمانوں کی اکنامک کنڈیشن بہت بری ہوتی چلی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کو دبانا چاہا۔ اس کی بنا پر مسلمانوں نے اس کا نتیجہ یہ حاصل کیا کہ جب تک یہ الگ وطن نہیں حاصل کر لیتے یہ اسی طرح پستے رہیں گے، بلکہ مزید ان کو پسایا جائے گا تاکہ یہ لوگ بالکل ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیں۔ لیکن مسلمانوں نے جد و جہد کی اور ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کیا، جسے آج پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔